السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب کے آقا و مولا مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کے موقع پر جمع ہوئے ہیں اور آپ کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس رب نے ہمارے دلوں میں محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کیا، اور یہ اس رب کریم کا احسان و کرم ہے کہ ایسے عالم میں بھی کہ جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ویسے عالم میں اللہ نے ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت سے منور کیا۔ یہ اس کا ہم پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ تو ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے اتنا کم ہے کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب اور ان کے آل کی محبت سے نوازا۔ تو آج ہم جشن ولادت مولا علی کائنات کے موقع پر کچھ مولا علی کائنات کے فضائل اور اہل بیت کے فضائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک بہت بڑا اسلام میں مسئلہ ہے، پہلے ہم اس کو کلیئر کریں، یعنی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ زیادہ تر یہ بات ہوتی ہے کہ صحابہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کس کا مقام بلند ہے، دین میں کون افضل ہے۔ اب عام طور پہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پہلے اسلام میں خلیفہ ہے، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھی خلافت جو ہے وہ حضرت مولا علی کائنات کی ہے، اور پانچویں خلیفہ ہے امام حسن علیہ السلام۔ لیکن لوگ چار ہی خلیفہ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن اسلام میں 5 خلیفہ ہے، کیونکہ 6 مہینہ مولا علی کائنات کے بعد خلافت کا دور امام حسن کا ہے۔ اور یہ جو خلافت ہے اس کو پہلے سمجھیں کہ یہ کون سی خلافت ہے، اور دین کی خلافت میں اور اس خلافت میں کیا فرق ہے۔ دونوں خلافتوں میں ہم کو فرق سمجھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا کہ دین میں متبر کون ہے، اولیت کس کی ہے۔ کسی بھی صحابہ کی شان میں کم تری کا احساس نہیں ہے، یا کوئی صحابی کمتر نہیں ہے، سبھی صحابی جو ہے وہ بلند ہے۔ جہاں صحابہ کا مقام ہے، اور صحابہ کس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو ان کے دلوں میں، اور اس حال میں وہ ایمان لائے، تو وہ صحابی ہے۔ کیونکہ منافق بھی تھے جو ایمان تو لائے تھے، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، وہ منافق ہے، کیونکہ وہ محبت سے ایمان نہیں لائے، وہ دکھاوے کے لیے ڈر سے یا غرض سے لائے، تو وہ منافق ہے، وہ صحابی نہیں ہے۔ تو جو صحابی ہے تو وہ صحابی ہے جو اپنے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھے، اور تو مقام جو ہے وہ صحابہ کا اور اہل بیت کا اور مولا علی کائنات کا، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ دین میں جو انتشار پھیل رہا ہے وہ انتشار نہ پھیلے۔ آج بھی اس پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے وصال کے بعد سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ کون افضل ہے۔ اسی میں انتشار پھیلا، اور دین میں بہت سارے فرقے اسی وجہ سے بن گئے، انتشار کی وجہ سے، اور آج بھی یہ گفتگو چلتی رہتی ہے، کیونکہ لا علمی کی وجہ سے کئی لوگ
صحابہ کے مرتبے کو کم بھی دکھاتے ہیں، وہ لائق بھی ہے ان کی، لیکن اس کو اگر صحیح طریقے سمجھا جائے کہ مقام صحابہ کیا ہے اور مقام اہل بیت کیا ہے، جب دونوں کو الگ کیا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ صرف اور صرف مولا کائنات صحابی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ اور مقام بھی ہے۔ اب صحابہ کے مرتبے کے لیے جو حدیثیں ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے، میرے صحابی جو ہے وہ ستاروں کے مانند ہے، جو جس کی راہ راست پہ رہا، جو جس کی بات پہ عمل کرتا ہے وہ راہ راست پہ رہا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ستارے جو تھے اس دور میں راستہ تلاش کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو ستاروں کے مانند بتایا کہ میرے صحابی ستاروں کے مانند ہے، یعنی ان کی پیروی کرو گے تو راہ راست پر رہو گے، یہ صحابی کا مقام۔ اور ایک حدیث میں کہا کہ میرے بعد اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ خیرات کرتا ہے تب بھی وہ میرے صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتا، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جمع میں جتنے صحابی ہے، تمام صحابیوں کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مرتبہ بتا دیا، لیکن صحابی کے لیے شرط کیا ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرتا ہے اور وہ ایمان لائے۔ ایسی حالت میں ایمان لانے والے ہی صحابی ہے، ورنہ منافقوں کے لیے قرآن میں سورہ منافقون بھی ہے کہ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پہ ایمان لائے، لیکن کفار و مشرکین میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان سے یوں ہی مذاق کر رہے ہیں۔ تو ایسے منافق بھی تھے جس کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ تو صرف ایمان لانا شرط نہیں ہے، محبت کے ساتھ ایمان لانا شرط ہے، تب وہ صحابی کہلائیں گے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، ان میں مولا علی کائنات کا مقام کیا ہے؟ وہ بھی تو صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے، ان کا مقام بھی صحابی کا ہے، لیکن یہ صرف صحابی نہیں ہے، یہ صرف صحابی نہیں ہے۔ اب جس صحابی کا نام لوگے وہ صحابی صرف صحابی ہوں گے، ان کا نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نام ہوگا، لیکن مولا علی کائنات کا نام صحابہ میں تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ وہ تو وہ اہل بیت میں ہے، وہ داماد پیغمبر بھی ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا مرتبہ تو ویسے بھی صحابیوں سے الگ ہو گیا، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ ہے تو بادشاہ کے قریب بہت سارے امیر و امراء رہتے ہیں، بہت قریبی لوگ رہتے ہیں، ان کے مقام بھی بلند ہوتے ہیں، لیکن اس بادشاہ کے گھر والوں کے برابر ان امیروں کا مقام نہیں ہوتا۔ تو مولا علی کائنات اہل بیت میں ہے، تو اسی وجہ سے سب سے پہلے تو ان کا مقام عام صحابہ سے ہٹ کر اب کہاں گیا؟ اہل بیت میں آ گیا۔ اور اہل بیت تو وہ ہے جن کی محبت تمام امت مسلمہ پر واجب ہے، یعنی تم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا جیسے دین میں فرض ہے، ویسے ہی اہل بیت سے محبت کرنا بھی ہے۔ اس اہل بیت کے اندر مولا علی کائنات آتے ہیں، تو ان کا مقام تو صحابیوں سے بلند ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ عام صحابی نہیں ہے، وہ داماد پیغمبر بھی ہے اور اہل بیت بھی۔ اب عام صحابہ سے ہٹ کر وہ خاص ہے، یہ سمجھ میں آ گیا کہ وہ ان عام صحابی کی طرح نہیں ہے کہ جو بہت کتنے بھی قریب ہو جائے پھر بھی وہ اہل بیت میں نہیں آ سکتے، ان کو ہم سرکار کے گھر والوں میں شامل نہیں کر سکتے۔ تو ایک اس بات سے سمجھ میں آ گیا کہ صحابی سب بلند ہے، لیکن علی کا مقام ان سے متبر ہے، صحابہ کے درجے میں سب ایک برابر۔ جب صحابہ ہم جمع میں لیں گے، تمام صحابہ کو گنیں گے تو تمام صحابی جو ہے وہ ایک برابر ہے، لیکن علی جو ہے صرف صحابی نہیں ہے، وہ اہل بیت بھی ہے، وہ داماد پیغمبر بھی ہے۔
تو اس بات کی وجہ سے وہ الگ ہے عام صحابیوں سے. اب خلفاؤں میں ہم گنتی کریں تو کون سی خلافت دنیاوی ہے اور کون سی خلافت دین کی ہے، اس میں بھی فرق سمجھنا پڑے گا. کیونکہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ تو اس وقت بھی امیر تھے جب آدم جو ہے مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، وہ اس وقت بھی امیر تھے، وہ آج بھی امیر المومنین ہے. کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام میں پہلے خلیفہ بنے. تو ان کو خلیفہ کس نے بنایا؟ خلیفہ بنانے کا طریقہ کیا تھا؟ خلیفہ یعنی ایک بادشاہت ہے، ایک سلطنت ہے جس پر حکومت تھی مسلمانوں کی، اس میں کسی امیر کی ضرورت ہے، کسی بڑے کی ضرورت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان کی حکومت تھی، جب ان کا وصال ہو گیا تب کوئی تو بڑا چاہیے، کوئی امیر چاہیے کہ جو پورے امت مسلمہ کو لے کر چلے، اس نظام کو لے کر چلے. جو بادشاہت ہے اسے کون لے کر چلے گا؟ تو آپس میں صحابہ نے صلاح مشورہ کیا اور آپس کے صلاح اور مشورہ کے اعتبار سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ اسلام میں بنایا گیا، پہلا خلیفہ. تو وہ پہلے خلیفہ بنے کس کے؟ اس خلافت کے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کو ملی، نبوت کے بعد جو ایک حکومت بنی مسلمانوں کی، اس حکومت کی خلافت کس کو ملی؟ پہلی حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو. ان کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق کو لوگوں نے زیادہ قریب پایا خلافت کے، تو لوگوں نے ان کو منتخب کیا دوسری خلافت کے لیے. ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے زیادہ قریب پایا خلافت کے. اس کے بعد چوتھے خلافت کے وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی لوگوں نے قریب پایا. تو لوگوں نے مولا علی کائنات کو چوتھی خلافت کے لیے، یہ کون سی خلافت ہے پہلے اس کو سمجھو. یہ خلافت ہے دنیاوی خلافت، اسلامی حکومت ہے، اس کی یہ دنیاوی خلافت کی بات ہو رہی ہے. یہ نظام دنیا میں ختم. حضرت ابو بکر صدیق کا دور جب ان کو خلافت ملی، ان کا وصال ہوا، ان کی خلافت کا دور ختم. اب وہ امت کے امیر مومنین نہیں ہے، وہ پہلے خلیفہ ہے، اس سلطنت کے پہلے خلیفہ بنے، بادشاہت میں پہلے خلیفہ بنے. تو آپ کی پہلی خلافت ہے، دوسری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے، تیسری حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہے، اور چوتھی خلافت حضرت مولا علی کائنات کی ہے. لیکن یہ دنیاوی خلافت کی بات ہے، یہ جو دنیا میں ختم ہو گئی. اب وہ خلیفہ نہیں رہے دنیا میں. وہ دنیا میں آج ہم گنتی میں کہتے ہیں کہ اسلام میں پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، لیکن اس کے بعد بھی اور خلیفہ اور بادشاہ آتے گئے اسلامی حکومت میں، اور ایسے بہت بادشاہ ہوتے گئے اور ان کی بادشاہت پھر ختم ہوتی گئی. وہ دنیا کی بات ہے. لیکن امیر المومنین کی بات آ گئی کہ مومنوں کے امیر، یعنی دین میں امیر کون ہے، پہلے خلیفہ کون ہے، اور جس کو اللہ اس کے رسول نے چنا ہے خلافت کے لیے. یہ تو دنیا کی خلافت تھی. دنیا میں لوگوں نے ان کو خلافت کے لائق سمجھا اور ان کو مرتبے پہلے اور دوسرے اور تیسرے اور چوتھے پر دیا. لیکن پہلی خلافت جو اللہ اس کے رسول نے دی ہے، جن کو اس دین کا امیر بنایا ہے، وہ کون ہے؟ یہ تو دنیا کی خلافت ہے، دنیا کے لوگوں نے دیا. یہاں کوئی بھی ایسی سند نہیں ملے گی کہ اللہ یا رسول نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلی خلافت دی. ہاں، لوگوں نے ان کو قریب جانا. کیوں؟ یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت خراب تھی، جس حالت میں آپ کا، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں امامت کرنے کے فرائض جو ہے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ کو دیے تھے. تو لوگوں نے یہی جانا
کہ ہمارے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کے لیے ان کو چنا ہے، لیکن اپنی خدمت کے لیے کس کو چنا؟ اپنے پاس کس کو رکھا؟ تو اپنے پاس انہوں نے علی کو رکھا۔ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب رہی، ہر وقت علی جو تھے وہ ساتھ میں رہے، ان کی تیمارداری کے لیے رہے۔ تو لوگوں نے حضرت صدیق کو جو ہے وہ پہلا خلیفہ مانا کہ ہمارے لیے امیر کوئی ہے دنیا میں تو وہ حضرت صدیق ہے۔ تو یہ دنیا کی بات ہے، لیکن جب دین میں خلافت کی بات آئی تو اب کچھ بات الگ ہے۔ جہاں اللہ اس رسول نے چنا تو وہ کون سی ہے؟ شب معراج میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تو ان کو ایک خرقہ خلافت عطا کیا گیا۔ اب یہ خرقہ خلافت کیا ہے؟ تو یہ خرقہ خلافت ہے دین میں خلافت، دین کا امیر کون رہے گا، تو وہ عطا کیا گیا۔ جب وہ خرقہ خلافت لے کر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہیں، اس میں حضرت صدیق تنہا بھی ہے، حضرت عمر فاروق تنہا بھی ہے، حضرت عثمان غنی بھی ہے، حضرت مولا علی کائنات بھی ہے، ایسے ہی بہت سارے صحابی ہیں۔ تو سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو بکر صدیق، اگر میں یہ خرقہ خلافت تجھ کو عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خرقہ خلافت مجھ کو عطا کیا گیا تو میں صداقت کروں گا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے عمر، اگر یہ خرقہ خلافت میں تجھ کو عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خرقہ خلافت مجھ کو عطا کی جائے تو میں عدالت کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا، عدل و انصاف سے پیش آؤں گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھا کہ اے عثمان، اگر میں تم کو یہ خرقہ خلافت عطا کروں تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ خلافت مجھ کو عطا کی جائے، یہ خرقہ خلافت یہ مجھ کو عطا کی جائے تو میں سخاوت کروں گا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہم سب کے آقا و مولا سے پوچھا کہ اے علی، اگر یہ خرقہ خلافت تجھ کو عطا کی جائے تو کیا، تم اس خرقہ خلافت سے کیا کرو گے؟ تو وہ کھڑے ہوئے اور بڑے عاجزی انکساری کے ساتھ، ادب کے ساتھ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ خرقہ خلافت مجھ کو عطا کی جائے تو میں پردہ پوشی کروں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، ویر ہمارے، ویر ہمارے، یا حسین، حق حسین، یا حسین، حق حسین، نعرہ حیدری۔ تو میں پردہ پوشی کروں گا۔ اب پردہ پوشی کو سمجھو، پردہ پوشی کس چیز کی ہے؟ جیسے ہی کہا کہ میں پردہ پوشی کروں گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو ایسا ہی حکم ہوا تھا کہ جو یہ کہہ دے کہ میں پردہ پوشی کروں گا اس کو یہ خرقہ خلافت عطا کی جائے۔ یعنی خرقہ خلافت کے حامل کون ہے دین میں؟ تو حضرت علی۔ یہ پردہ پوشی کس چیز کی ہے؟ تمام امت مسلمہ کی گناہوں کی، لغزشوں کی، نافرمانی کی وہ کیا کریں گے؟ پردہ پوشی کریں گے، کیونکہ میں ہمارے آقا و مولا کو کس کی فکر ہے؟
امت کی فکر ہے، اور امت کے لیے سب سے بہتر کون ہے؟ تو علی ہے، کیونکہ وہ کیا کریں گے؟ پردہ پوشی کریں گے۔ تو وہ خرقہ خلافت جو اللہ اس کے رسول کا ہے، دین میں کس کو عطا ہوا؟ تو وہ علی کو عطا ہوا۔ تو جو 4 خلیفہ ہے دین میں، اسلام میں، وہ دنیاوی خلافت ہے، اور وہ لوگوں نے عطا کی۔ جو اصحاب تھے انہوں نے جمع ہو کے ایک رائے کے ساتھ جو ان کو معتبر لگے ان کو انہوں نے خلافت عطا کی، لیکن حضرت علی علیہ السلام کو جو خلافت عطا ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ تو یہ دین کی خلافت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک وہ خلافت آج تک چلی آ رہی ہے۔ دین میں وہ خلیفہ ہے اور ان کی راہ راست پر آج بھی لوگ چل رہے ہیں، ان کے بتائے راستے پر آج تک چل رہے ہیں، آج تک انہی سے علم حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے۔ اب علم کون سا علم؟ تو وہ علم جو اللہ کا علم ہے، وہ علم اللہ کا علم ہے، اور وہ علم کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ اس علم تک پہنچنا ہو تو بغیر علی کے نہیں پہنچ سکتے، اس علم تک پہنچنا ہو تو بغیر علی کے نہیں پہنچ سکتے۔ یہ بتا دیا ہمارے نبی نے کہ علی کے بنا تم دین میں شامل ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب تک تم تک اللہ کا علم نہیں پہنچے گا، اس کے رسول کا علم نہیں پہنچے گا، تو تم دین والے کیسے ہو سکتے ہو؟ تو وہ دین والا ہونے کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ علی سے ہو کے گزرنا ہے، اس دروازے سے گزرنا ہے۔ جو شہر ہے اس میں تمام علم موجود ہے، لیکن وہ علم تم تک نہیں پہنچے گا جب تک تم علی تک نہیں پہنچو گے۔ تو اب آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کے 4 خلیفہ وہ معتبر ہے، لیکن وہ خلافت کے اعتبار سے دنیاوی خلافت ہے، لیکن دین کی خلافت میں علی ہی تمام مومنوں کے امیر ہے۔ اول خلیفہ کون ہے؟ وہ علی ہی ہے دین میں۔ دنیاوی خلافت میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ حضرت صدیق طرح جو ہے ان کا خلافت کا دور تو تاریخوں میں لکھ کے آئے گا کہ اتنے سال تک ان کا دور تھا، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا دور تھا، ان کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور تھا، ان کے بعد حضرت علی کا دور تھا۔ تو دور کا وقت لکھا ہوگا کہ اتنے برس اتنے دن اتنے مہینے پہلے خلیفہ کا دور، اتنے برس اتنے مہینے اتنے دن دوسرے خلیفہ کا دور، اتنے برس اتنے مہینے اتنے دن تیسرے خلیفہ کا دور، تاریخوں میں لکھا رہے گا، لیکن علی کی خلافت کا دور کتابوں میں نہیں ملے گا، کیونکہ ان کی خلافت کا دور ازل سے لے کر ابد تک ہے۔ وہ اس وقت بھی امیر تھے جب آدم مٹی اور پانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، امیر المومنین اس وقت بھی تھے وہ، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ علی میں اور تو ایک نور سے ہے، میں اور تو ایک نور سے ہے۔ تو پھر تو پورے جتنی بھی کائنات بنی، جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے، وہ تو نبی کے نور سے ہوئی ہے نا، اس کے بعد ہی ہوئی ہے نا۔ تو علی تو اس وقت بھی تھے امیر کہ جب تو آدم بھی نہیں تھے، تو وہ ازل سے لے کے ابد تک جو ہے وہ امیر ہے، اس میں کوئی بھی شکوہ شکایت نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں ہم نے فرمایا کہ 4 خلیفہ اپنی جگہ برحق ہے، وہ دنیاوی خلافت ہے، لیکن جب آپ اس کو مکس میچ کرو گے تو آپ کو لگے گا کہ یار یہ چوتھے ہیں یا پہلے ہے، لیکن آپ سمجھو وہ دنیاوی خلافت تھی اور اس کا ایک وقت مقرر تھا، لیکن علی کی خلافت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اور آج بھی کوئی اگر اس دین میں معتبر ہے تو وہ علی سے ہی ہے، جو علی سے نہیں ہے وہ ولی بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر دین میں کوئی وارث ہے تو ولی ہے، اگر کوئی دین کا والی ہے تو وہ علی ہے، تو بنا علی کے تو نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی وارث دین ہے۔ تو علی کا مرتبہ خلافت کے اعتبار سے
دینی خلافت کے اعتبار سے اول درجہ ہی ہے. دنیاوی خلافت میں بھلے ہی چوتھا درجہ آپ کو نظر آتا ہو، لیکن ان چاروں خلیفوں کے دور میں بھی اگر دینی مسئلہ کچھ بھی پیش آتا، ان کو بھی، جو 3 خلیفہ پہلے آپ سے ہوئے ہیں ان میں بھی اگر کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ بھی دین کے مسئلے علی سے ہی سلجھاتے ہیں. یہ سبھی جانتے تھے کہ فصاحت اور بلاغت میں اگر کوئی بلیغ ہے، کوئی کسی کو عبور حاصل ہے، کیونکہ سب سے زیادہ وقت اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی نے گزارا ہے اپنی زندگی کا تو وہ علی ہے. تو تمام لوگوں کے مسئلے جو ہے وہ علی کے پاس ہی حل ہوتے. اور ایسے لوگ بھی تھے جو دشمنان علی تھے، وہ بھلے ہی کہنے مسلمان تھے لیکن وہ دشمنان علی تھے. اگر ان کو بھی دین میں کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ علی سے ہی مشورہ کرتے. تو علی کیا فرماتے ہیں کہ شکر ہے اس رب قدیر کا کہ اس نے مجھ کو ایسا بنایا کہ دوست تو دوست، دشمن بھی جو ہے مجھ سے رائے لیتے ہیں. دوست تو لیتے ہی ہیں لیکن دشمن بھی مجھ سے رائے لیتے ہیں کہ دین میں اس مسئلے کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے یہ سمجھا دیا گیا کہ وہ 4 خلیفہ کون ہیں اور حضرت علی کو بس خلافت کون سی ہے. ان کے پاس خرقہ خلافت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے، ان سے ہی تمام سلسلے ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، تمام سلاسل مولا کائنات سے ہی چلتے ہیں. اور جتنے بھی بزرگ ہیں ان کا سلسلہ نسب جب تک علی سے نہ جڑا ہو وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ ولی نہیں بن سکتا. یہ دین میں شرط ہے. تو آج بھی ولایت کسی کو ملے گی تو علی کے در سے ملے گی. جب تک اس کا تعلق علی کے در سے نہیں ہوگا وہ نبی تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو نبی تک نہیں پہنچ سکتا وہ رب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو خلافت کی بات سمجھ میں آ گئی. جو کنفیوژن ہے لوگوں میں وہ اسی چیز کو لے کر ہے کیونکہ وہ اس کو مکس میچ کرتے ہیں دنیا اور دین دونوں کو. کہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور غور و فکر کرے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ دین کی خلافت الگ ہے اور دنیاوی خلافت کی ایک معیار تھی وہ ختم ہو.